السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کی آخری آیات آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 78 تک آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے انہی آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو باغوں کے علاوہ، جنتان، دو باغ اور ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
مدہامتان وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما ان دونوں باغوں میں عینان دو چشمے ہوں گے. نضاختان جو ابلتے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ان دونوں باغوں میں پھل ہوں گے. وَنَخْلٌ اور کھجوریں ہوں گی. وَرُمَّان اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان باغوں میں اچھی خصلت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات حوریں ہوں گی جو بند ہوں گی. حوریں مقصورات جو بند ہوں گی. فی الخیام خیموں کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن نہیں ہاتھ لگایا ان کو انس قبلہم کسی انسان نے اس سے پہلے. ولا جان اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی رفرف تکیے پر. خضر جو سبز رنگ کے ہوں گے. وعبقری اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. حسان بہت ہی عمدہ قسم کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک بڑی برکتوں والا ہے آپ کے رب کا نام. ذی الجلال جو بڑی بزرگی والا ہے. والاکرام اور عزتیں دینے والا ہے. پہلے سورہ رحمان ہی کے اندر شروع والے درسوں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی. نمبر 1 فرشتے. نمبر 2 جن. اور نمبر 3 انسان. فرشتوں کے بارے میں اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتے معصوم ہیں. ان میں نیکی اور بدی کا مادہ نہیں ہے. نہ ہی وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. نہ ان کی کوئی جنسی خواہشات ہیں. ان کو بس اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا وہ وہی کام کرتے ہیں. وہ دن رات اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے چاہیں تو اچھا رستہ اختیار کر لیں اور اگر اپنی مرضی سے چاہیں تو برائی کا رستہ اختیار کر لیں. یہ اختیار جنوں اور انسانوں کو دیا. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا من صلصال کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. تو جنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل یعنی کہ 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا اور دنیا کی حکومت ان کو دے دی. زمین کی بادشاہی زمین کی حکومت جنوں کے حوالے کر دی. انہوں نے زمین پر وہ کچھ کیا کہ آسان الفاظ میں آپ کو میں جملہ ایک دہراؤں گا, بڑا عجیب لگے شاید لیکن ہے حقیقت, کہ جنوں نے زمین پر وہ کچھ کیا جو آج کل انسان کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں انسان آج کل کیا کر رہے ہیں. کسی کی بھلائی اور کسی کی اچھائی کم اور نقصان اور یہ چیزیں زیادہ کر رہے ہیں. انسانوں نے ہر طرف فساد مچایا ہوا ہے, ہر طرف ہلا گلا مچایا ہوا ہے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کی طرف بھی جانا ہے, آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. بس یہ دنیا بن جائے, جیسے مرضی بن جائے, یہ دنیا اچھی بن جائے.
حلال سے آئے، حرام سے آئے، صحیح رستے سے آئے، غلط رستے سے آئے، جہاں سے بھی مرضی آئے، بس اس دنیا میں میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے. ہر کسی کو یہی پرواہ ہے، ہر کسی کو یہی فکر ہے. بہرحال اندازہ لگائیں کہ جنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھی زیادہ شر کا مادہ رکھا تھا اور وہ بہت زیادہ شریر قسم کے تھے. تو جنات کی حکومت کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے بہت ہی برا حال کر دیا اور انہوں نے بہت زیادہ فتنہ اور فساد برپا کر دیا، کیونکہ ان میں شر کا مادہ انسانوں سے بھی بہت زیادہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکومت حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی. تقریباً 1000 سال تک زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی حکومت رہی اور ان کی نسل در نسل حکمرانی چلتی رہی. آدم علیہ السلام کو نبی بھی بنا کر بھیجا گیا اور آدم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے والد کی موجودگی کے اندر، نبی کی موجودگی کے اندر حابیل کو قتل کر دیا. وہاں سے انسانی فتنہ اور فساد کا ایک بڑا آغاز شروع ہو گیا. ایک بڑا آغاز ہوا کہ کسی نے کسی انسان کا ناحق قتل کر دیا اور ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد شروع ہونے لگ پڑا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا، 31 مرتبہ خطاب کر کے یہ بار بار فرمایا ہے کہ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ جنوں اور انسانوں تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. دیکھتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی انسانوں کے لیے، آسمان بنایا انسانوں کے فائدے کے لیے، پھل بنائے، میوے بنائے، اناج بنائے، سارا کچھ جہان میں اللہ نے پیدا کیا. طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، انسان کے فائدے کی چیزیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کو، ہواؤں کو، ان تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. پانی تک کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. لیکن انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل کم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بالکل کم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو بھلا چکا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک کو جھٹلا لو گے، دوسری کو جھٹلا لو گے، تیسری کو جھٹلا لو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کا نقشہ بھی سامنے رکھا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو دوزخ میں بھی جلو گے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اللہ نے بتایا کہ اگر تم دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لو تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے تو یہ بھی نعمت ہے. اس لیے اللہ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح آگ کے شعلے، دھواں جس کا ذکر پیچھے گزرا، وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. ان دونوں باغوں کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم انسان سوچ نہیں سکتے. انسانی عقل اتنی طاقتور نہیں کہ وہ ان کی بساط اور اس کی سوچ سکے کہ وہ کتنی زیادہ بڑی جنت، کتنی اعلیٰ جنت، کتنی بہترین جنت ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان باغوں میں جو محل ہوں گے، ان کی دیواریں، ان کی چھتیں، یہ ساری کی ساری سونے کی ہوں گی. اور وہ سونا کیسا ہوگا آپ اور میں نہیں سوچ سکتے. یہ تو دنیا کا سونا جس میں کھوٹ بڑا ہوا ہو اور پتہ نہیں کہ، وہ سونا اتنا اعلیٰ سونا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت میں انسانوں کے لیے اس کا گھر بنا کے رکھے ہوں گے. وہاں کرسیاں، برتن، انسان کی استعمال کی چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ سونے کی ہوں گی. اس سے اگلی سورۃ الواقعہ انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے. اس میں بھی 3 گروہ ہوں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے، وہ ادھر جا کے مزید وضاحت ہوگی. میں آپ کو بس اتنا بتا دوں، ان 3 گروہوں میں ایک اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا.
ایک اصحاب الشمال جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا الیاذ باللہ، اور ایک لوگ السابقون الاولون اولئک المقربون، مقربین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوں گے. اور مقربین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اکثریت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ جنت دے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. دعا کیا کریں. بہت ہی برکتوں والا مہینہ آج رات سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس پر شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ایک دفعہ پھر آپ کو مہلت دی کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے مہمان کا استقبال کریں، اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کریں. 70,000 جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام لکھ دے. اس رمضان کی پرمسرت گھڑیوں میں راتوں کو سحری اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں لے جا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت اور جنت الفردوس عطا فرما. یہ بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی. آگے اصحاب الیمین کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. ان کا ذکر آگے مزید آئے گا تو پھر وہاں پہ ان کی وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جن لوگوں کو 2 جنتیں ملیں گی ان کے علاوہ جو اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا. تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ سمجھے گا کیا، بلکہ وہ اس دن کامیاب ہو گیا. اور جو اس دن کامیاب ہو گیا اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پا لی. اس سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں کوئی بھی نہیں ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جاؤ تم کامیاب ہو. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے تم جنت میں جاؤ گے. اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، 2 باغ تو پہلے جنتیوں کے لیے تھے نا، پہلے ذکر کیا ہم نے. وَمِن دُونِهِمَا، ان 2 باغوں کے علاوہ جنتان، پھر تثنیہ کا صیغہ، 2 اور باغ ان کو دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کی ٹوٹل ملا کے 4 جنتیں ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم دونوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی، اتنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں. اللہ اتنے بڑے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان واپس لوٹ آئے. آج بھی اگر انسان واپس لوٹ آئے، آج بھی انسان پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ وبا بھی ختم کر دیں اور یہ حالات بھی ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ حالات اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ ہی ان کو ختم کر سکتا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی ٹیکنالوجی ان حالات پر قابو نہیں پا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی، اللہ کی مرضی ہوگی تو ان حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس لیے اپنے رب کی طرف ابھی بھی لوٹ آئیں. جنتیں ہی جنتیں، بے شمار جنتیں ہیں. آگے وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اردو کا ترجمہ بہت ہی عمدہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ گہرے سبز رنگ، بہت گہرے سبز جب پتے اور درخت ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کو، ان جنت کو ان گہرے سبز رنگ کے درختوں سے، ان گہرے سبز رنگ کے پودوں سے سجایا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے کیا ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان 2 باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوں گے. گرم ہونے کی وجہ سے ابلتے نہیں، ابلنے کا مطلب کہ وہ جوش مار رہے ہوں گے. پانی جب جوش میں آتا ہے اپنے خوشی سے اچھلتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے. وہ جب چشمے گریں گے تو وہ پانی جوش مار کے اوپر آئے گا، پھر نیچے. وہ انسانوں کی آنکھوں کے لیے بہت بھلے لگیں گے. چشموں سے پانی جوش مار مار کے نکل رہا ہوگا اور یہ سب کچھ جنتی کے لیے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بھی کچھ تمہارے لیے ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے
یہ صورت تلاوت کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے ساتھ سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات نے مجھے اپنی کانفرنس میں بلایا اور ان کے سامنے میں یہ صورت پڑھی تھی۔ جب میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنات نے کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، اور ساری کی ساری حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یہ جنات کے الفاظ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغوں میں پھل ہوں گے، اللہ اکبر، کیا ہی اعلیٰ پھل ہوں گے، ونخل، کھجوریں ہوں گی، ورمان، اور انار ہوں گے، کتنی اعلیٰ کھجوریں ہوں گی۔ میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کیسی اعلیٰ کھجوریں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کھجوروں کی ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنت کے اندر کتنی اعلیٰ کھجوریں ہوں گی کہ جو انسانی آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی۔ مورخین کہتے ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اس سے پہلے خیبر جب ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو وہاں سے جو مسلمان آتے تھے وہ اپنے ساتھ کھجوریں لے کر آتے، تو خیبر کے اندر 10,000 قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ 10,000 قسم کی کھجوریں، 10 قسم کی نہیں، 10,000 قسم کی کھجوریں خیبر کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ ادھر کتنی کتنی کھجوریں ہوں گی، آپ خود حساب لگا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی خیبر کی لمبی لمبی کھجوریں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور کیا فرمایا، اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اس میں گٹھلی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ کھجور بہت بڑی ہوتی ہے، ہم جب کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو ہم یہ کھجور عطا کرتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرب میں پیدا ہوئی، عربی نسل تھے، قریشی تھے، سب سے اعلیٰ نسل میں پیدا ہوئے، عرب میں رہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی ساری اقسام سے واقف نہیں تھے، اتنی زیادہ اللہ نے کھجوروں کی اقسام پیدا فرما دی، مگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کھجور بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اناروں کی بے شمار اقسام ہوں گی۔ یہ کھجور اور انار وہاں نہیں ہیں، تم نے یہاں سے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اب اس انار اور کھجور ساتھ لے کر جانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو وہاں باغات بنتے جائیں گے، پھل اور میوے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جائے گا، کوئی مشکل ہے، زبان پر باری ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ، ایک دفعہ ایک درخت اللہ تعالیٰ نے جنت میں لگا دیا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک درخت جنت میں لگا دیا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اللہ تعالیٰ نے ایک درخت جنت میں لگا دیا۔ تو یہ جتنے درخت آپ کے نام کے لگتے جا رہے ہیں، آپ جتنا ذکر کر رہے ہیں، جتنے درخت لگتے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن آپ کو پھلوں کی صورت میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے، کسی درخت کو کوئی پھل لگا دے، کسی درخت کو کوئی پھل لگا دے، کسی کے لیے کوئی، کسی کے لیے کوئی۔ پھر انسان جو چاہے گا، انسان سوچے گا، منہ سے نکالے گا، اللہ کے حکم سے وہ پھل اس کے قریب آ جائیں گے، وہ کھا لے گا۔ اس سے بڑی نعمتیں، اس سے زیادہ عیاشی کبھی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو دنیا کے اندر تھوڑی سی وقت، تھوڑی سی اپنے نفس پر کنٹرول کر کر، شیطان کے بہکاوے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے ہی یہ سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ساتوں آسمانوں پہ ان کی 7 مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اقرأ منی امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔
علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء الصلاۃ والتسلیمات، ان کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین طیبۃ تربۃ، بڑی عمدہ اور بڑی ہی زرخیز ہے، وعذبۃ الماء، اور اس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، لیکن کیعان، اس کا میدان سفید ہے، اس لیے تم اپنے ساتھ درخت وہاں سے لے کر آنا، دنیا سے لے کر آنا۔ مطلب کیا ہوا کہ اپنے اعمال اچھے کر کے لانا، جتنے اچھے اعمال کرتے جاؤ گے اللہ آپ کے لیے اتنے زیادہ درخت لگاتے جائیں گے اور آپ کے لیے جنت اتنی زیادہ بناتے جائیں گے۔ اسی لیے ذکر کرنے سے، ایک لفظ اللہ کے لیے کہہ دینے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم وہاں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جو اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ جس نے اس کو نہیں پڑھا، قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی، تو اس کو فرشتے حوض کوثر بھی نہیں پینے دیں گے اور جنت حوض کوثر سے دھکے مار کر دور کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکے مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا اصحابی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں یہ۔ پوچھا گیا حضرت کیسے پہچانو گے؟ فرمایا ان کی وضو والی جگہیں چمک رہی ہوں گی، کہ جو وضو کرتا ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کی وضو والی جگہ قیامت والے دن چمک رہی ہوں گی۔ سچوں کی چمک زیادہ ہوگی اور جھوٹوں کی چمک تھوڑی کم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں اس چمک سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ فیقول الرب تبارک و تعالی، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں گڑھ لیں، یعنی کہ اپنے پاس سے بری بری عادات، بری بری بدعات گڑھ لیں۔ فاقول سحقا سحقا، میں فرشتوں کو کہوں گا کہ ان کو دور کر دو، میری نگاہ سے دور کر دو۔ اس لیے دین کے احکامات پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور دیکھیں حوض کوثر پینا اسی کو نصیب ہوگا جو قرآن پاک پڑھے گا، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن پاک سے لگاؤ رکھے گا۔ تو قرآن پاک ہی کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہانہ بنا دیا پھر کہ آپ ایک دفعہ پھر کوشش کریں، قرآن پاک کو سمجھ سکیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ اللہ کے قرآن کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کا نزول لوح محفوظ میں ایک ہی رات میں ہوا اور وہ لیلۃ القدر میں ہوا، پھر وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ پھر قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت لگاؤ ہے، ایک لفظ پڑھنے سے جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے رمضان میں وہ 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو خود سوچیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں 70 گنا بڑھا کر ملیں گی آپ کو، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ اس لیے کوشش کریں قرآن پاک سے لگاؤ، یہ بہت اچھا مہینہ ہے۔ روزانہ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے رستے میں قرآن پاک پڑھنے کو دے دیں، پورا رمضان ایک سپارہ روزانہ پڑھیں تو ایک قرآن پاک آپ آرام سے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں دنیا کے اتنے کام، دفتر کے کام، اپنے کام کاج، وہاں آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام کر دیں گے۔ تو یہ بہانہ پھر اللہ نے آپ کو دیا، ایک موقع پھر اللہ نے آپ کو دیا کہ قرآن پاک کی طرف آ جائیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، رمضان میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت آسمانی دنیا پر آ کر پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ آؤ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہے کوئی اپنے بخشش کروانے والا؟ جو آئے اور بخشش کروا لے۔ ہے کوئی نعمتیں لینے والا؟ جو آئے اور نعمتیں لے لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنا چاہو مانگتے رہو۔ یہ مہینہ، یہ وقت بڑے ہی نصیب سے اور بڑے ہی قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اس دفعہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ فراغت کی حالت میں عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔
اس لیے ابھی آپ فارغ ہیں. اکثر لوگ کام کاج پر نہیں جا رہے ہوں گے, کوئی گھر میں اگر کام ہے تو وہ بھی کم ہی ہوگا, یا اگر دفتری ٹائم ہے تو وہ بھی کم ہوگا. تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے سے جتنی اللہ کی رحمتیں لے سکتے ہیں لے لیں, جتنی اللہ کی رحمتیں لے سکتے ہیں لے لیں. پہلا عشرہ, پہلے 10 دن ان کو تو کہتے ہی عشرہ رحمت, یعنی کہ رحمت کا عشرہ, کہ اللہ کی رحمت ہی رحمت نازل ہو رہی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے رہیں, رحمت ہی رحمت مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی بھی رحمت مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ اور بڑھا چڑھا کر آپ کو رحمت عطا فرمائیں گے. اس لیے عشرہ رحمت آج رات سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ سے جو کچھ آپ کا دل کرتا ہے مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کریں کہ یہ جو حالات آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فیہن خیرات حسان. خیرات خیرہ کی جمع ہے اور حسان حسینہ کی, کہ ان جنتیوں میں, یعنی کہ ادھر عورتیں ہوں گی جنت میں, ان جنتوں میں اچھی خصلت والی خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی. ان کی عادات بھی اچھی ہوں گی, یعنی کہ ان کی سیرت اچھی ہوگی, اور ان کی صورتیں بھی اچھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ شکل کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہوں گی اور سیرت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام, وہ حوریں بند خیموں کے اندر ہوں گی, کہ جس جنتی کو جو حوریں ملنی ہیں وہ خود ہی جا کے خیمہ کھولے گا اور وہ حوریں اسی کے لیے ہوں گی. اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے, کبھی کسی جن نے ان کو نہ دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا. اتنی پاکیزہ حوریں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خیمے موتیوں کے ہوں گے, موتی اندر سے کھوکھلے ہوں گے, اور وہ مکان یعنی کہ وہ خیمہ 60 میل پر پھیلا ہوا ہوگا. جو چھوٹے سے چھوٹا مکان ہوگا نا, وہ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا مکان 3 فرسخ کا ہوگا. فرسخ ایک آلہ ہے, فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا مکان 3 میل مطلب 3 فرسخ مطلب 9 میل کا چھوٹے سے چھوٹا مکان ہوگا. اندازہ لگائیں, گویا کہ سب سے چھوٹی کوٹھی, سب سے چھوٹا مکان جو حوروں کے اس صورت میں آپ کو ملے گا وہ 9 میل کا ہوگی. اس میں کمرے ہوں گے, ہر کمرے میں طرح طرح کی چیزیں ہوں گی, کسی شے کو کہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں آپ کو جو چیز ضرورت ہوگی خود ہی آپ کے لیے حاضر کر دی جائے گی. یہ حوریں اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن بھی زیادہ دیا ہوگا, سیرت بھی ان کی اعلیٰ بنائی ہوگی, کستوری, عنبر اور کافور سے بنائی ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ دنیا میں جو نیکوکار بیویاں ہوں گی جو جنت میں جائیں گی, اللہ تعالیٰ ان حوروں کا سردار اس دنیا کی بیویوں کو بنا دیں گے. پھر وہ حوریں ان سے پوچھیں گی کہ تم خاک سے بنی, مٹی سے بنی, پھر بھی تم ہم سے زیادہ درجہ لے گی, ہم تو عنبر, کافور, مشک, زعفران سے بنے. تو وہ نیک بیبیاں وہ کیا کہیں گی کہ ہم دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم روزے رکھا کرتے تھے, گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, سردیوں میں وضو کرتے تھے, اس لیے کیا ہو گیا, ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی زیادہ بلند کر دیا. تو دیکھیں یہ دنیا کے روزے, یہ دنیا کی عبادات آپ کو مشک, کافور, عنبر, زعفران اور اس طرح کی چیزیں اور کستوری سے بھی زیادہ بنی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ افضل بنا دیں گی. اس لیے تو عمل سے زندگی بنتی ہے. علامہ اقبال نے کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. کہ آپ اپنے اعمال اچھے کریں, اپنے عمل جتنے اچھے کر سکتے ہیں کریں, جنت میں آپ کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. چاہے وہ عورتیں ہوں, چاہے وہ مرد ہوں, جنت میں ہر کسی نے حساب کتاب جس کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے, تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا پھر. تو اس لیے عبادات, معاملات عورتوں کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی ہیں, گھر کے معاملات, نمازیں, یہ تو ہر کسی کے ساتھ پیش آتی ہیں. ان معاملات کو, ان عبادات کو, ان اپنی عادات کو, اپنے خصائل کو اچھے سے اچھا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. پھر اللہ آپ کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ, نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے, ولا جان, نہ ہی کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متقین علی رفرف,
وہ سبز رنگ کے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جنتی لوگ ٹیک لگا کر جیسے ٹانگیں پھیلا کر چودھری لوگ نہیں بیٹھتے اور لوگ کہتے ہیں واہ یار یہ چودھری ہے, تو جنت میں آپ سب چودھری بنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اپنی سلطنت ادا کر دیں گے. آپ وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے, خادم آپ کے لیے حاضر, حوریں, جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں سبز رنگ کا ذکر زیادہ تر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ عرب کے ہاں خشکی زیادہ ہے اور سبز رنگ کم ہے. تو قرآن پاک عرب والوں پر نازل, اللہ کے نبی پر نازل ہوا, اور اللہ کے نبی نے عربیوں کو تعلیم دینی تھی. عرب میں سب سے پہلے تعلیمات شروع کی, اس لیے ان کو سبز رنگ بہت مرغوب تھا اور وہ بہت پسند بھی کرتے تھے, کیونکہ وہاں ہریالی بہت کم ہے, سبزہ بہت کم ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو بھی سبز رنگ کا بنا دیا گیا ہے. آپ اس روضہ اقدس کو جب دیکھیں, آپ کی نگاہ پڑے, تو آپ اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتے. اس رنگ میں, اس روضہ اقدس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی کشش, ایسا پیارا رکھا اس کو کہ اس کو انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پیاس کبھی نہیں بجھتی, اور انسان اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, وَابْقَرِيٍّ حِسان, اور بہت ہی عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے. ابقریۃ کشمہ, اس کا مطلب ہے قالین. حسان بہت ہی عمدہ. ایک اور جگہ پر سرورن کا لفظ بھی آتا ہے کہ آرام دہ کرسیاں ہوں گی. علل ارائک یہ لفظ بھی آتا ہے کہ بہت ہی آرام دہ کرسیاں. کیسی کرسیاں؟ اگر آپ نے ایسے گھومنے تو آپ گھومے, کرسی خود بخود گھما دے گی آپ کو. کرسی لے کر نہیں وہاں جانا, یا کرسی کو اٹھا کر نہیں, کرسی آپ کو خود بخود گھما دے گی. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑی برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی بزرگی والا ہے, والاکرام, اور بڑی ہی عزت والا ہے. صحیح معنوں میں جو مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حد عزت دیتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جسے اللہ چاہتا ہے عزتیں دے دیتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا مال و متاع, دنیا کی چیزیں, یہ عزت نہیں ہوتی ہیں. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ پا لینا, یہ عزت ہے. دنیا کی عزت, دنیا کی چیزیں یہ عارضی, یہاں ختم ہو جانے والی ہیں. حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے. جیسے آپ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کا ذکر کرتے ہیں, اس کو عزت کہتے ہیں. پھر ہر روز آپ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. ہم نے آیت پڑھی تھی اسی صورت کے اندر, کل یوم ہوا فی شان, ہر روز وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے. یعنی کہ کبھی آپ کا دن اچھا آئے گا, کبھی آپ پر پریشانی آئے گی. پریشانی آئے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں, دن اچھا آئے تو اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کریں. یہی نیک اور اچھے لوگوں کی خصلت ہے, یہی نیک اور اچھے لوگوں کی عادات ہیں, یہی برکتیں ہیں. رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آ رہا, میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں لوٹ لیں, جتنی لوٹ سکتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں, شیطان بند ہو گیا. ایک مہینہ آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیں, گناہوں سے بچنے کا پابند کر لیں. انشاءاللہ اللہ سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو ساری زندگی گناہوں سے بھی بچائیں گے اور ساری زندگی آپ کو نماز کا پابند بھی کر دیں گے. ایک مہینہ اپنے آپ پر مشکل یا اپنے آپ کو پابند کر کے گزار لیں, پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے, اور پھر عادت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. نماز کی عادت کے بارے میں کل بھی میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آیا کہ مجھے تعویذ لکھ کے دے دے, میں نمازی بن جاؤں. تو انہوں نے فرمایا تعویذ تو نہیں میں دے سکتا, اس طرح کوئی تعویذ تو میرے پاس نہیں, ہاں اس کا علاج ہے. تو اس نے کہا جی حضور بتائیں کیا علاج ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا جتنی نمازیں چھوڑتے جاتے ہو اتنے ٹائم کا کھانا چھوڑتے جاؤ. ایک نماز چھوٹی ایک کھانا چھوڑ دو, دو نمازیں چھوٹی دو ٹائم کا کھانا چھوڑ دو, تین نمازیں چھوڑتے ہو تینوں ٹائم کھانا نہ کھاؤ. ایک دفعہ ہوگا, دو دفعہ ہوگا, 2-3 دن بعد دیکھنا تم پکے نمازی بن جاؤ گے. تو اپنے آپ پر مشقت ڈال کر, اپنے آپ کو نفس آپ کا نہیں بھی مانتا تب بھی زبردستی کریں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں. لوگوں سے معاملات اچھے کر لیں, کسی کا حق دینا ہے تو اس کا حق واپس کر دیں, کسی کے ساتھ کوئی برائی کی تو اس سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کا بہت برکتوں والا مہینہ, بڑی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے.
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان کی صحیح مہمان نوازی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر دن 2 بجے سورۃ الواقعہ سے اگلا درس شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔